خدا کی قسم ملا کو کہاں تک سمجھاؤں؟ محمد آ جا، نہیں محمد واپس آ جا. یعنی اتنی بات طے ہو گئی کہ محمد رسول اللہ کا وطن مکہ یا مدینہ نہیں ہے، محمد رہنے والا ہے عرش کا. اب یہ بحث نہ کرنا کہ وہ نوری ہے یا خاکی ہے، بھئی وہ رہنے والا ہے عرش کا. اگر وہاں نور ہوگا تو نوری ہوگا، اگر وہاں خاک ہوگی تو خاکی ہوگا. قرآن ویسے محمد، اگر قرآن لا رہے تو محمد لا رہے، اگر قرآن بے عیب تو محمد بے عیب. اب اگر میں اس ممبر پر بیٹھ کر قرآن کے نعوذ باللہ عیب ڈھونڈنے لگوں تو یہ سارا مجمع مجھے کافر بنا کے باہر نکال دے گا. تو میں اگر قرآن میں عیب ڈھونڈوں تو کافر بن جاؤں، ملا اگر محمد میں عیب ڈھونڈے تو شیخ الحدیث بنے گا. سنتے چلو، عجیب. اچھا بھائی، اب تک میں تمہیں کیا کہہ رہا تھا؟ کبھی کبھی ایسے بھی سنا کرو، اس لیے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک جائے، جہاں تک پہنچے. یعنی اگر محمد عربی سمجھ میں آ گیا تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. اوپر خدا سمجھ میں آئے گا، نیچے علی سمجھ میں آئے گا. ہے یہی. اچھا بھائی، تو نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. جیسے محمد ویسا قرآن، جیسا قرآن ویسے محمد. سن لیا تم نے؟ اب میں اپنی ہی بات کو رد کر رہا ہوں. اور جاؤ سنو، ایسے بھی سنتے ہیں کبھی. میں نے کیا کہا کہ قرآن برابر ہے محمد کے، محمد برابر ہے قرآن کے. سن لیا نا تم نے؟ اب تک تو میں نے یہی بیان کیا کہ قرآن محمد رسول اللہ کے برابر ہے اور محمد رسول اللہ قرآن کے برابر ہے. لیکن اب میں اپنی بات کو توڑ رہا ہوں. اگر اللہ اپنے محمد کو اپنے قرآن سے بڑھا دے تو آپ کو اعتراض ہے؟ آپ پوچھیں گے نا کہ بھائی یہ قرآن چھوٹا محمد بڑے، یہ کہاں سے نکال کے لاؤ؟ بھائی نئی آیت نہیں پڑھوں گا، خدا کی قسم نہیں پڑھوں گا. میں نے دونوں آیتیں پڑھ دی اور اب دونوں آیتوں کو تمہارے ذہن میں بیدار کروں گا. اور اگر بیدار ہو گئی میری آج کی محنت سعادت ہے. ورنہ پھر سننا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. قرآن ہے رحمتاً للمسلمین، قرآن ہے رحمتاً للمسلمین. اور میرا محمد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا. یا کچھ سمجھ میں آیا؟ بھائی اب میں کیا کروں؟ میں نے تو نہیں کہا نا یہ دونوں آیتیں قرآن میں ہیں. قرآن ہے رحمتاً للمسلمین، مسلمانوں کے لیے رحمت ہے قرآن. اور میرا محمد رحمتاً للعالمین. اب خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم عالمین کے معنی کیا ہے، مجھے نہیں معلوم. تمہیں اگر معلوم ہو مجھے بتلا دو، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ عالمین نواب شاہ کا نام نہیں ہے. اچھا، عالمین پورے صوبہ سندھ کا نام نہیں ہے، عالمین پاکستان کا نام نہیں ہے، عالمین یہ تمہاری پوری زمین کا بھی نام نہیں ہے. تو پھر عالمین ہے کیا؟ اب مجھے تو نہیں معلوم کہ عالمین کیا ہے، لیکن قرآن میں ایک آیت مل گئی اور اس نے عالمین کے معنی سمجھا دیے. اور وہ آیت ہدیہ کروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا. بھائی توجہات مبذول رہے. عالمین کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن سورہ حمد میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. اب جہاں جہاں تک تمہارے خدا کی خدائی جائے، میرے محمد کی نبوت ساتھ میں جائے. سمجھو
سمجھو میرے محمد کو سمجھو. مذاق بنایا ہوا ہے ہم جیسا. بھئی عجیب ہے, کبھی اپنی شکل تو دیکھ لیں ہم جیسا. بھئی بہت توجہ, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, ابراہیم محمد جیسا نہیں. اب تم پوچھو گے نا یہ میں نے کہاں سے کہہ دیا, تو اب آیت سنو اور اعتراض کرنا ہو قرآن پہ کرنا. رب سورہ بقرہ دوسرا سورہ قرآن کا, کافی ہے نا قرآن. تو تھوڑی سی سنتے چلو, اگر قرآن کافی ہے تو تھوڑی سی آیتیں سنتے جاؤ. رب ارنی کیف تحیی الموتی. مالک ابراہیم کی دعا آرام سے سنو. ابراہیم بول رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, رب ارنی کیف تحیی الموتی, مالک مجھے دکھلا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تمہارے کام کی بات ہے. دیکھو ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ دیکھو عقیدے جو ہے نا وہ حدیث کی کتابوں سے نہ بناؤ. کیا صاحب, عقیدے حدیث کی کتابوں سے مت بناؤ. اچھا ٹھیک ہے, حدیث کی صحیح کتابیں بھی ہوں گی, لیکن اب کتابیں ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو, لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ لکھنے والا بھی صحیح ہو. سمجھ رہے ہو بات کو. اچھا بھائی, تو عقیدے بناؤ قرآن مجید سے. رب ارنی کیف تحیی الموتی, مالک مجھے دکھلا دے. دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. جلال آ گیا مشیت کو. قال اولم تؤمن, اللہ نے کہا ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے. ابراہیم گھبرا گئے. قال بلا, کا مالک کہانی نہیں ہے, یہ آیت ہے قرآن کی. بلا ولکن لیطمئن قلبی, مالک ایمان ہے کہ تم مردوں کو زندہ کرتا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے قلب میں اطمینان آ جائے. رک جاؤ, جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں, ابھی تک اطمینان تو نہیں ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس ابھی اطمینان نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اطمینان آ جائے. ٹھیک. قالا, کہانی نہیں قرآن. فخذ اربعۃ من الطیر, کہا ابراہیم 4 پرندے لو. ہزاروں مرتبہ تم نے یہ آیتیں سنی ہوں گی, ایک مرتبہ مجھ سے بھی سنتے جاؤ. فخذ اربعۃ من الطیر, ابراہیم 4 پرندے لو. فصرہن الیک, انہیں اپنے آپ سے مانوس بناؤ. جب وہ مانوس ہو جائیں انہیں کاٹو, کاٹنے کے بعد ان کے گوشت کو ملا دو. ٹھیک. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا, اور تھوڑا تھوڑا سا ملا ہوا گوشت, ان کے گوشت کو کاٹو, کاٹنے کے بعد ملاؤ, اور ملا ہوا گوشت یہ جو پہاڑیاں ہیں نا تمہاری بستی کے چاروں طرف, ان کی چوٹیوں پہ رکھاؤ, چوٹیوں پہ رکھاؤ. ثم ادعوہن, پھر نیچے اتر کے انہیں آواز دو. ٹھیک. یاتینک سعیا, وہ زندہ ہو کر تمہاری بارگاہ میں آ جائیں گے, تو اب تمہیں اطمینان بھی ہو جائے گا. ابراہیم نے 4 جانور لیے, پرندے, اور انہیں مانوس کیا اپنے آپ سے. جب مانوس ہو گئے تو انہیں کاٹا, کاٹنے کے بعد ان کے گوشت کو ملایا. ملانے کے بعد وہ جو 7 یا 9 پہاڑیاں تھیں ان کی بستی کے چاروں طرف تھوڑا تھوڑا گوشت رکھا, اور نیچے اتر آئے اور آواز دی, مردہ جانوروں حلموا الیہ, زندہ ہو کر میرے پاس آ جاؤ. وہ مردہ جانور تھے جو نبی کے پکارنے پر زندہ ہو کر پہاڑ سے اتر آئے. مردہ جانور. میسج تو پہنچ رہا ہے نا. دیکھو یہ ہے نبی کی آواز کی طاقت. اب اس میں ایک سبق ہے کہ وہ جب نبی کے پکارنے پر مردہ جانور زندہ ہو کے آ سکتے ہیں, تو اگر انسان کو پکارے تو اسے تو آنا ہی پڑے گا. یہ سبق ہے اس آیے مبارکہ کا. اچھا بھائی, تو اب میں تو مقام محمد عربی کی طرف جاؤں گا. میرے پاس ایمان ہے, اطمینان نہیں ہے. اور اب میرا محمد, سورہ فجر, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان رکھنے والے محمد. کچھ فرق سمجھ میں آیا ابراہیم میں اور محمد رسول اللہ میں؟ وہ اتنا بڑا اولو العزم نبی کہتا ہے ایمان ہے, اطمینان نہیں ہے. یہاں اللہ پکار رہا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان رکھنے والے محمد, ارجعی, میرے پاس واپس آ جا. آ جا نہیں,
واپس آ جا. سارا راز واپس میں ہے. فیصلے کرواؤ, فیصلے کرواؤ ان قاریوں سے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ارجعی, میرے محمد واپس آ جا. آ جا نہیں, میں نواب شاہ واپس نہیں آیا ہوں, میں نواب شاہ آیا ہوں, واپس کراچی جاؤں گا. ٹھیک, آپ اس متبرک اجتماع میں واپس نہیں آئے ہیں, آپ آئے ہیں جب مجلس تمام ہو جائے گی آپ گھر واپس جائیں گے. تو واپس ہمیشہ وطن اور گھر کے لیے بولا جاتا ہے. میں کہاں تک, میں خدا کی قسم ملا کو کہاں تک سمجھاؤں؟ محمد آ جانا ہے, محمد واپس آ جا. یعنی اتنی بات طے ہو گئی کہ محمد رسول اللہ کا وطن مکہ یا مدینہ نہیں ہے, محمد رہنے والا ہے عرش کا. اب یہ بحث نہ کرنا کہ وہ نوری ہے یا خاکی ہے, بھئی وہ رہنے والا ہے عرش کا. اگر وہاں نور ہوگا تو نوری ہوگا, اگر وہاں خاک ہوگی تو خاکی ہوگا. میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. اچھا بھائی, اب تم نے ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ کو دیکھ لیا نا, تو اب ایک اولو العزم کا تذکرہ اور سنتے جاؤ, موسیٰ علیہ السلام. کون واقف نہیں ہے موسیٰ سے؟ بڑے جلیل القدر نبی ہیں, صاحب توریت, صاحب شریعت. ٹھیک ہے نا, جاؤ دیکھنا 20واں سورہ ہے, سورہ طٰہٰ, اور اس کا ایک چھوٹا سا پیراگراف پڑھوں گا. اذهب الی فرعون انہ طغیٰ. موسیٰ جاؤ. تو بہت خوش فہم ہو, خوش فکر ہو, یعنی میری بات نوجوان سمجھ رہے ہیں. بزرگ میرے مخاطب نہیں ہے, نوجوان میری بات سمجھ رہے ہیں. تو تمہیں خصوصیت سے یہ جملے ہدیہ کر رہا ہوں کہ اگر قرآن کافی ہے نا تو پھر ویسے کافی ہے جیسے میں عرض کر رہا ہوں. اذهب الی فرعون انہ طغیٰ. موسیٰ جاؤ, فرعون کے دربار میں جاؤ, اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے. قال, موسیٰ نے کہا, رب اشرح لی صدری, سب جانتے ہیں, ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال, موسیٰ نے دعا مانگی, رب اشرح لی صدری, مالک میرے سینے کو کھول دے, ویسر لی امری, میرے کام کو آسان بنا دے, واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اور میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. دعا دیکھ رہے ہو موسیٰ کی, دیکھ رہے ہو نا. وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, میرے اہل سے, میرے خاندان سے ایک مجھے وزیر دے دے. جو اہل ہے, نام کیا ہے اس کا؟ ہارونا. رشتہ کیا ہے؟ اخی, وہ میرا بھائی ہے. سن لیا؟ ایک آیت درمیان سے چھوڑ رہا ہوں. قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, جاؤ موسیٰ, ہم نے تمہاری دعا قبول کی. ٹھیک, کیا ہے؟ ایک ایک لفظ سننا الگ الگ. وجعل, بنا دے, لی, میرے لیے, وزیرن, ایک وزیر, من اہلی, میرے خاندان سے جو اہل بھی ہے, نام ہارونا, رشتہ اخی, وہ میرا بھائی ہے. مالک مجھے ایک وزیر دے دے جب جاؤں گا. مالک تو دے دے, تو دے دے. اچھا کسے دے دے؟ جو اہل ہے, جو خاندان سے, نام اس کا ہارون ہے, وہ میرا بھائی ہے. تو مالک نام بتلا رہے ہو کہ ہارون ہے, رشتہ بتلا رہے ہو کہ بھائی ہے, کہہ رہے ہو کہ خاندان سے, یہ بھی کہہ رہے ہو کہ وزارت کا اہل بھی ہے, تو خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ بھائی قرآن ہے, قرآن ہے. بھائی موسیٰ خود بنا لو. کہا بھائی میں وزیر کی سفارش تو کر سکتا ہوں, اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتا. تو جو کام نبی اولو العزم نہ کر سکے, اس کی طاقت آپ کو کس نے عطا کر دی؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ میسج پہنچ رہا ہے نا. اچھا بھائی, وجعل لی وزیرا من اہلی, مالک مجھے ایک وزیر دے دے.
ٹھیک، میرے اہل سے دے دے، میرے خاندان سے دے دے. موسیٰ نے کہاں سے مانگا؟ اپنے خاندان سے. جاؤ اگر آیت نہ ملے تو کل سے مجھے نواب شاہ میں گھسنے نہ دینا. اب میرے نبی کے سلسلے کی آیت سننا. اور اگر آیت مل جائے تو جو انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں اس کا ترجمہ ملا سے ویریفائی کرا لینا کہ میں نے کوئی ڈنڈی تو نہیں مار دی ترجمے میں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ بہت بہت توجہ رکھنا. یہ آیت یاد رکھو گے نا موسیٰ کے سلسلے کی، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ہارون اخی، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ. اچھا بھائی یہ آیت میں سن لو. آج بہت ڈیفرنٹ موڈ میں بول رہا ہوں شاہ. یہ جو میں نے موسیٰ علیہ السلام کی آیتیں پڑھی ہیں نا اس میں کیا تھا؟ قالا، موسیٰ نے دعا مانگی. ٹھیک، اب جو آیت پڑھنا جا رہا ہوں اس میں قل، محمد دعا مانگ. کیا کروں میں کیا کروں؟ مجبوری ہے میری. قل. اچھا اب اس آیت سے سب واقف ہیں لیکن میں تو تمہیں کہیں لے جاؤں گا. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. بہت پڑھے لکھے ہو. مالک مجھے سچائی کے ساتھ مدینے پہنچ